IMF کے وفد کی آمد فیبرری مارچ میں ہونا تھی، لیکن وفد نومبر میں آ گیا۔ پروگرام ہوئے ابھی سے 6 ہفتے ہوئے ہیں اور جائزہ مشن پاکستان آ گیا۔ انڈرسٹینڈ کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، لیکن ایک اسپیکولیشن شروع ہو گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آغاز میں ہی ہمارا بجٹ جو ہے وہ کافی حد تک ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اس میں جو ٹارگٹس رکھے گئے تھے ریونیوز کے، یہ تقریباً غیر ممکن سے لگ رہے ہیں، اور اس میں جو شارٹ فال ہے میری کیلکولیشن کے تحت تو زیادہ ہے، مگر چلیں گورنمنٹ کا اسٹیمیٹ ہی لے لیتے ہیں IMF کے ساتھ، تقریباً 400 ارب کا شارٹ فال، اور یہ بڑھتا بڑھتا بہت آگے جا سکتا ہے اگلے تقریباً 7 سے 8 مہینوں میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ IMF صرف اس کی وجہ سے آیا ہے؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر میڈیا میں نہیں ہوا ہے، اور آپ اجازت دیں تو اشارہ ہی کم از کم دے دوں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا IMF کے ساتھ، کہ تقریباً اس سال اور اگلے 2 سال جو پروگرام جاری رہے گا، پاکستان کو 63 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ اتنا بڑا اماؤنٹ کیسا پورا ہوگا۔ اور کچھ اشارہ اس بات کا مل رہا ہے کہ پہلے کچھ مہینوں میں شارٹ فال ہوا ہے، اور جو اگریمنٹس خیال تھا کہ ہو گئے ہیں رولنگ اوور کے وغیرہ، وہ شاید پوری طور پر نہیں ہو پائے ہیں، اور اس لیے IMF پریشان ہے کہ پاکستان کا فائنینسنگ گیپ کہیں بڑھ نہ جائے اور اس کے نتیجے پر ریزروز پر برا اثر پڑنا شروع ہو جائے۔ اوکے، انٹرسٹنگ، بٹ فائنانس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت کی کارکردگی پر IMF حیران ہے، لائک ان اے ہیپی وے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، ہمارے پاس 2 ہفتے کا امپورٹ بل تھا، اب 2.5 مہینے کا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری معیشت اتنی بہتر ہو گئی ہے دیٹ فائنانس منسٹر شوڈ بی سو آپٹمسٹک؟ I do share his optimism to some extent کہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو افراط زر کی رفتار ہے وہ اس میں کمی ضرور آئی ہے، اگرچہ ہماری زندگی گزری ہے اسٹیٹسٹکس میں تو with all due respects جو ایسٹیمیشن کی گئی ہے 7% کی کہ انفلیشن اتنا گر چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو اصل پرائس انڈیکس جسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے عام عوام کے لیے، وہ ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس، اس کی رفتار میں اتنے واضح طور پر کمی نہیں آئی ہے، وہ 14 سے 15% پہ ہے ابھی بھی، جبکہ کنزیومر پرائس انڈیکس صرف 7% پہ آ گیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ کہ قیمتوں میں تو اضافہ چل رہا ہے، اگرچہ رفتار کچھ کم ہوئی ہے تو لوگوں کے پریشانی میں تو کوئی کمی آئی نہیں ہے، اور خطرہ یہ موجود ہے کہ آنے والے 4-5 مہینے کے بعد ایک ایسا افیکٹ آئے گا کہ پھر سے رفتار بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ٹیکنیکل سی بات ہے، میں اس کو اس وقت ٹی وی پہ ذکر نامناسب سمجھوں گا۔ اوکے، فائنانس منسٹر نے کچھ دن پہلے یہ بھی کہا کہ دوست ممالک نے اب پاکستان کے پاس فنڈز بطور ڈپازٹ رکھوانے اور قرض رول اوور کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کتنا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ رول اوورز IMF کے پروگرام میں جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے جو انہوں نے پروجیکشن کی ریکوائرمنٹ کی ہے، اس میں انہوں نے رول اوورز اسیوم کیے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر سے بوروئنگ یعنی کہ کمرشل بینکوں سے اور بانڈ کے فلوٹیشن وغیرہ سے بھی کافی پیسے انہوں نے اسیوم کیا ہے کہ پاکستان آئیں گے۔ پہلے 4 مہینے میں ایسا نہیں ہوا ہے پاکستان میں، اور اس کی وجہ سے پریشانی بڑی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ بڑی وجہ ہے IMF کی ان شیڈیولڈ طریقے سے پاکستان پہنچنے کی۔ بادشاہ صاحب، کل ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ VPN کا استعمال اور اس کے اوپر مشکلات کا کیا اثر ہوگا۔ VPN کا اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ غیر شرعی ہے۔ آپ کے خیال سے آلریڈی وی آر اسٹرگلنگ ان سو مینی پلیسز، کیا آئیڈیالوجی کونسل کو اس قسم کا فتویٰ دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے، آج کی دنیا میں بڑے تیز رفتاری سے ٹیکنالوجی میں چینج آ رہا ہے،
اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا تو ایک بڑا ریولیوشن جاری ہے، اور لوگ 3G 4G 5G وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اب انٹرنیٹ کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو بے شمار قابل نوجوان ہیں جو کسی طرح سے کچھ کمائی کرتے ہیں IT سروس پرووائڈ کر کے کمپیوٹرز کے تھرو، وہ بیچارے اس وقت بہت پریشان ہیں، اور ہماری جو سروسز کی ارننگز ہیں باہر سے ایکسپورٹ کی، وہ بھی اس سے بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے حکومت کو، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کسی طرح سے یہ نظام جو ہے وہ اس طرح رہے کہ اس سے ہم پوری طور پر فائدے حاصل کر پائیں۔ پاشا صاحب، اگست میں فائر وال کا ایشو آیا جس سے انٹرنیٹ اور کچھ ایپس بند ہو گئی تھیں۔ سافٹ ویئر ڈیولپرز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کا 30 to 50 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ سینٹ میں پیش کی گئی رپورٹ نے پھر بعد میں اس کو انڈورس بھی کر دیا۔ ہم کسی ایسی پالیسی کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں جس سے کم ہماری معیشت پر کوئی اثر نہ پڑے؟ جی، آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں security considerations frequently dominate over the economy، اور اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اب سیکیورٹی سے کچھ لنک ہے یقیناً انٹرنیٹ کا، کہ نامناسب سی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طرح سے کوئی طریقہ نکالنا چاہیے کہ آپ کچھ حد تک چینلائزیشن کریں، مگر موقع جو ہے لوگوں کو، اس وقت آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے جو قابل نوجوان ہیں، اس وقت 2 کروڑ نوجوان ہیں پاکستان میں جو اس وقت نہ کچھ بیچارے کر پا رہے ہیں، اور ایک بڑی خواہش پیدا ہو گئی ہے میرے شاگردوں میں بھی، میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ دیکھیے، اس سے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ they have beginning to have loss of faith in our beloved country۔ اس کا مجھے بے پناہ افسوس ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے نوجوان کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ملک کا قیمتی زر مبادلے سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ کیا صرف نوجوان نسل کا ایک پرسنل لاس ہے، یا یہ کلیکٹیو لاس ہے، اور حکومت کو اس کا ادراک کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، دونوں نقصان ہیں، مگر یقیناً جو اپرچونٹی ہمارے ٹیلنٹڈ ینگ یوتھ کو ملتا رہا تھا کچھ سالوں سے، اور میں تو جانتا ہوں ایسے بچوں کو جو بڑی محنت سے اچھی خاصی انکم حاصل کر رہے تھے، وہ اب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب سسٹم میں اس طرح کی امپیڈمنٹس آ جاتی ہیں تو جو کلائنٹس وغیرہ ہیں دے ہیو گیون اپ آن پاکستان۔ تو یہ نامناسب ہے، اور اس پہ غور کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ایک میڈیم ٹرم سلوشن لے آنا چاہیے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زرعی آمدن پر ٹیکس لگے گا۔ اگر زرعی شعبے پر ٹیکس کی شرح 45% تک جاتی ہے، جیسے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہے، تو کیا یہ ٹیکس دینے کے لیے ریڈی ہوگا کسان؟ دینے کا سوال نہیں ہے، سوال یہ کہ کیا وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ دیکھیے، ایگریکلچرل انکم ٹیکس جو ہسٹوریکلی پاکستان میں تو لگا رہا ہے، 1997 میں جب میں وزیر تھا تو اس وقت لگایا تھا پنجاب میں خاص طور پہ۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان بھر میں پوری آمدنی جو ہے وہ 3 ارب روپے ہے، 3 ارب روپے، جبکہ پوٹینشل 800 سے 1000 ارب کا ہے۔ اب آپ لا تو لے آئیں گے بٹ کلیکشن کر پائیں گے؟ اس لیے کہ زمیندار ایک بہت بڑا سیاسی طبقہ ہے جو بہت طاقتور ہے، کیا ان سے آپ ریونیو اٹھا پائیں گے؟ آپ نے دیکھ لیا کہ تاجر دوست کے ساتھ جو پروگرام آپ لے کر آئے وہ بھی آپ کا کامیاب نہیں ہو پایا۔ تو سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ ریٹ کا مسئلہ نہیں ہے، کلیکشن کا مسئلہ ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ جنوری 1 کے بعد میں کتنی کلیکشن ہونا۔ ہم ذرا اگر پی آئی اے پر آ جائیں، اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش بڑے عرصے سے جاری تھی۔ اب ہم نے دیکھا کہ کنسورشیم نے 10 ارب روپے کی بولی لگائی، جبکہ حکومت کی طرف سے 85 ارب روپے کی ریفرنس پرائز رکھی گئی۔ ایک تو ان میں ڈفرنس بہت زیادہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی پرائز زیادہ ریئلسٹک تھی؟
دوسرا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی آئی اے ول ایور بی پرائیویٹائزڈ اور شوڈ بی پرائیویٹائزڈ؟ بات یہ ہے کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے پیچھے آپ یہ دیکھیے کہ سالانہ پی آئی اے کا جو اس وقت لاس ہے وہ تقریباً 70 ارب سے بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور کیومولیٹو ڈیٹ جو ہے قرضوں کی بوجھ جو گورنمنٹ نے اٹھائی ہوئی ہے وہ 700 سے 750 سے بھی زیادہ ارب ہے۔ ان حالات میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ کون جو ہے وہ ایک اس طرح کے ادارہ جو اتنے بڑے خسارے میں ہے اس کو لے گا؟ ساتھ ساتھ بجٹ میں ماشاءاللہ آپ نے ایئر ٹریول پر ٹیکسز کا بے تحاشا بوجھ ایکسائز ڈیوٹی کے تھرو لگا دیا ہے، تو اب تو انٹرنیشنل ٹریول بھی بہت کم ہو جائے گی، تو جو اس وقت ہمارے چھوٹے موٹے ایئر لائنز جو کچھ حد تک پروفٹ بنا رہے ہیں وہ بھی کافی حد تک پریشان ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ بٹ واٹ ڈو یو تھنک، حکومت کی ریفرنس پرائس زیادہ ٹھیک تھی یا آپ کو لگتا ہے کہ بلو ورلڈ سٹی نے صحیح پرائس لگائی؟ کلوزر ٹو ریالٹی یہ ہے کہ آپ یہ اگر چاہیں گے کہ پورا لون جو ہے پی آئی اے کا وہ گورنمنٹ اٹھا لے تو پھر شاید پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے امکانات کچھ بڑھ جائیں گے۔